کافروں نے نبی کریم علیہ السلام کو مدینہ منورہ سے یا مکہ مکرمہ سے نکالنے کی سازش کی. دو قول ہیں، ایک یہ کہ مدینے سے اور ایک قول یہ ہے کہ مکے سے نکالنے کی سازش کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی سازشوں کی بنا پہ اگر آپ یہاں سے نکل جائیں گے تو یہ بھی پیچھے چین سے نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ جب نبی کسی قوم سے نکل جاتا ہے تو پھر اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب ہی آتا ہے، اس قوم پر اللہ کی سزا ہی آتی ہے، وہ بھی چین کی زندگی نہیں گزارتے. تو اب اگر یہ مکے سے نکالنے کی بات ہے کہ کفار نے سازش کر کے سرکار علیہ السلام کو مکے سے نکال دیا، تو اب پھر اس کے بعد واقعی کفار چین سے نہیں بیٹھے. کیوں؟ اس لیے کہ صرف 2 سال کے اندر اندر بدر کے اندر بڑے بڑے سردار مارے گئے، پھر اس کے بعد مسلسل جنگوں میں رہے، پھر ان کے اوپر قحط آیا، اور صرف 7-8 سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہوا اور یہ سارے کے سارے کفار، ان میں ایک تعداد ماری گئی اور ایک بڑی تعداد مسلمان ہو گئی. تو نبی کو نکالنے کے بعد قوم کا یہ انجام ہوتا ہے. تو فرمایا اور بے شک قریب تھا کہ اے نبی وہ تمہیں اس سرزمین سے پھسلا دیں تاکہ وہ تمہیں اس سے نکال دیں، اور اگر ایسا ہوتا تو وہ لوگ بھی تمہارے پیچھے تھوڑی ہی مدت ٹھہرتے پھر ہلاک کر دیے جاتے. اور فرمایا کہ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، جیسے ہمارے ان رسولوں کا طریقہ رہا جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا، اور تم ہمارے قانون میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. فرمایا یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب قوم اپنے رسول کو نکال دیتی ہے تو پھر قوم چین سے نہیں بیٹھتی، یا اللہ کے عذاب میں تباہ ہو جاتی ہے یا دوسری طرح مختلف سزاؤں کا شکار ہو جاتی ہے.